السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کے اس حصہ میں اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اپنے فرمان کو ابراہیم، پھر مکہ اور پھر حج کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے جھوٹ کو رد فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، جو کہ ایک حنیف تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے۔ اور آگے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مکہ کی وادی کا ذکر فرمایا ان اولا، وہ پہلا بیت گھر وضع للناس سے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، بڑا برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہانوں کے لیے۔ یہ بکہ اور مکہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں مکہ کے لیے۔ تو بکہ اور مکہ کیا ہے؟ بیت اللہ اور اس کے آس پاس جو جگہ ہے نا، اس کو بکہ، اور باقی جو شہر ہے اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ دنیا میں جو پہلا گھر اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے بنایا وہ مکہ ہی تھا، کہ یہود کا یہ اعتراض کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا، لہذا یہ مقام بیت اللہ سے افضل ہے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے۔ جب بنایا تو یہ ملت ابراہیمی سے ان کے خیال کے مطابق یہ ملت ابراہیمی سے روگردانی ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب جب اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے زمین میں جو پہلا گھر اللہ نے اپنا تعمیر فرمایا یا تعمیر کروایا وہ بیت اللہ ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ نہیں ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا ہے۔ تو لہٰذا جو اول ہے گھر اللہ کا وہ دراصل کعبہ ہی ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور مسند احمد، ان تمام احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی، بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ تو پھر میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد بیت المقدس۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ تو پھر آگے پھر حدیث چلتی ہے، تو میں نے پھر پوچھا کہ پھر کون سی مسجد؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں نماز کا وقت ہو وہاں تم نماز پڑھ لیا کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے تمام روح زمین کو مسجد قرار دیا ہے۔ تو بہت ہی واضح انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اس چیز کی، اور پیارے نبی آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ بیت المقدس کی تعمیر بعد میں ہوئی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جو تعمیر کروائی ہے وہ بیت اللہ شریف کی کروائی ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے، پھر آدم سے، اور اس درجہ بدرجہ اس کی تعمیر ادوار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مختلف ادوار میں اس کی جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو تعمیر اللہ نے فرمایا
کہ جو اس روح زمین پر اللہ رب العزت نے پہلی عبادت کا کے طور پر جو جگہ مقرر کی ہے، جو جگہ بنائی ہے، جو سجدہ کی جگہ بنائی ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، وہ یہی مقام ہے جسے ہم مسجد الحرام کہتے ہیں۔ تو اب یہودیوں کا یہ جو سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیٹیگریکلی اس کو جو جواب دیا ہے اس کو رد کر دیا ہے کہ یہود، جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہی سبق، یہی نتیجہ جو ہے نکلتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمیشہ اسلام کو کمزور کرنے میں مصروف رہے، اس کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہے۔ جہاں کہیں بھی انہیں موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہی کوشش کی ہے، اور ان کے دل میں کجی، اللہ فرماتے کجی ہے، کوڑ ہے، منافقت ہے اور بغض ہے، اور اس بغض کی سب سے بڑی وجہ ان کا خیال ہے کہ رسالت جو ہے بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو نواز دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہم تنازعات میں پڑھنے کی بجائے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔